جیسے خارش میں مزہ آتا. ماشاء اللہ کھجلیوں کا تو موسم چل رہا, کتنا دن لگے کھجاتے میں, اور جب اس کے بعد پھر چھوڑ دو, پھر جب اتنی خارش ہو, اتنا جینا حرام ہو جائے, بس اتنی چیزیں لگتی ہیں, چلنا مشکل ہو رہا. حضرت فرمانے اسی کو کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے خارش میں مزہ آتا ہے. کھجلی والا کہتا ہے کہ کھجلانے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہو, شامیانہ لگا ہوا ہو, دعوت ولیمہ اور دیگیں چڑھی ہوئی ہوں, بریانی پک رہی ہو, لیکن کھجلانے کے بعد کیا ہوتا ہے, جلن اور بڑھ جاتی ہے. اور کھجلاتے کھجلاتے بعض دفعہ خون نکل آتا ہے, تب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آندھی چلی اور شامیانہ اڑ گیا, دیگیں بھی اڑ گئی اور بیوی بھی مر گئی, یعنی سارا کھیل ہی بگڑ گیا. یہی حال گناہ کا ہے, تھوڑی دیر کا مزہ اور مستقل سزا. وہ خارش کی طرح ہے نا, کھجایا مزہ لینے کے لیے, اب وہ بعد میں پریشان ہو رہا ہے. آدمی ہر وقت بے چین رہتا ہے. عقل سے سوچو کہ کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے چین سے رہ سکتا ہے؟ کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے چین سے رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی زبردست طاقت والے, ہماری خوشی ان کے قبضے میں, ہمارا غم ان کے قبضے میں, ہماری صحت ان کے قبضے میں, ہمارے بچوں کی صحت ان کے قبضے میں, ہماری بیویوں کی صحت ان کے قبضوں میں, سب پورا خاندان ان کے قبضے میں. لیکن عادت بری بلا ہے. بری عادت پڑ جائے تو مشکل ہی سے جاتی ہے, لیکن آدمی ہمت کر لے تو بری سے بری عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. اسی طرح جس گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہو تو اس کی اصلاح کروائیے. اس کے لیے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں, یعنی اللہ والے, ان سے ملو. دیکھیے 2 سال ہو جانے کے بعد بچے پر ماں کا دودھ پینا حرام ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ پھر بھی دودھ پینے کے لیے ماں سے لڑ رہا ہے, چلا رہا ہو, تو ماں اس کا علاج کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, نیم کی پتی پیس کر چھاتی پر لگا دیتی ہے. اب جیسے یہ بچہ دودھ پینے کے لیے آیا, ماں نے پلا دیا, اب ایک دم جیسے کڑوا ہوا, ایک دم بھاگا, ایک دم کہنے لگا امی کا دودھ تو کڑوا ہو گیا. یہ علاج کیا ماں نے, کیونکہ وہ مان نہیں رہا تھا. اب جب صاحب منہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ماں کا دودھ بہت کڑوا ہے, حالانکہ کڑوا نہیں ہے, اس نے علاج کیا ہے کہ تاکہ اس نالائق کی حرام عادت چھوٹے. ایسے ہی اللہ والے گناہوں کی چھاتیوں پر اللہ کے خوف کی نیم کی پتیاں لگا دیتے ہیں. اب گناہ کرو گے تو گناہ کڑوے معلوم ہوں گے. ذکر اللہ کی برکت سے, اللہ کی برکت سے اور اللہ والوں کی صحبت سے دل میں ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں. ہمارے شاہ ابراؤ رقصہ فرمایا کرتے تھے, ارے بے وقوفو, اللہ والوں کے پاس جانے سے تمہیں گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود بخود چھوٹ جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ پھر سنیما چھوڑنا پڑے گا. بعض لوگ تعلیم میں اس لیے نہیں آتے, ٹی وی چھوڑنا پڑے گا. روزانہ ٹی وی کی بات کرتا رہے, اب بڑا زور پڑے انہیں بھائی ٹی وی کس طرح اسے. بعض لوگ اس لیے نہیں آتے پھر سنیما چھوڑنا پڑے گا, گناہ چھوڑنے پڑیں گے اور تمام مزیداری کی زندگی چھوڑنی پڑے گی. میرے حضرت شاہ ابراؤ رقصہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص بے وقوف ہے, اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود چھوٹ جاتے ہیں, اور چھوٹنے کے بعد وہ پچھتاتا بھی نہیں, بلکہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا ہی میں جنت کی زندگی حاصل ہو گئی. اچھا, اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو آدمی اللہ سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اس کی تفصیل سنیے, 2 جنتیں کیا ہیں؟ جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے, گناہوں سے بچ کے, اللہ اس کو 2 جنتیں دیں گے. اب وہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کو دنیا ہی میں ایک جنت گناہ چھوڑنے پر ملتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق. جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا, وہ ہر وقت جو اللہ سے ان کا کنیکشن رہتا ہے, ایک تار جڑا رہتا ہے, اس کی جو لذت ہوتی ہے, اس لذت کے سامنے پوری دنیا ہیچ ذلیل در ذلیل ہے. ایک لذت تو ان کو ملتی ہے, اور جب گناہ چھوٹ گیا تو آدمی سکون سے جیتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ہے جنت لترک المعصیہ. بعض علماء نے فرمایا کہ ایک جنت, اسی کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَّةٌ حَاضِرَةٌ. اے لوگوں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, تو جب آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے, ایک جنت اس کو دنیا میں نقد مل جاتی ہے, اب ایک جنت وہاں جا کے ملے گی. اس پر مولانا شاہ ابراؤ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک آدمی رشوت لینے کا عادی ہے. اب گناہ چھوڑنے کی مثال سنیے کتنی شاندار ہے. ایک آدمی رشوت لینے کا عادی ہے, اس نے سوچا کہ بھائی آج کل بہت ہی کڑکی ہے, میمن کے زبان میں کڑکی کہتے ہیں جب پیسے کی تنگی ہو جاتی ہے. میں اس وقت میمن کی زبان بول رہا ہوں. اس کے بعد اس نے سوچا کہ لمبا ہاتھ مارنا چاہیے. بھائی نوشاد کہاں چلے گئے تھے تو اس کے بعد سوچا کہ لمبا ہاتھ مارنا چاہیے, 50,000 روپے لے لو, کچھ کیش ویش کرا لو,
50,000 روپے 75,000 روپے لمبا ہار، تبھی تو کاروبار میں لگاویں، کاروبار چلے گا. استغفر اللہ. فلا میں ہنسوں ویسے بیماری سے، مجھے آپ برا نہ مانا کرو، ویسے ہی ہنستا رہا ہوں میں. سود کی رقم، حرام کی رقم اتنی خراب ہے کہ آدمی کو ڈبو دیتی ہے، بالکل ڈبو دیتی ہے. اس کے لیے تو انتہائی کوشش ہمت کے ساتھ بہت جلدی نکلنا چاہیے. علماء کا تجربہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا گناہ یہ ہے اور ایک ماں باپ کی نافرمانی، جو آدمی اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، اکثر اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں. سود خوروں کو دیکھا جو سود کے کاروبار کرتے ہیں، دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اکثر ان کا خاتمہ خراب ہوا. کیڑے ہو کے مرے، کسی کو کینسر ہوا، کسی کا بدن سڑ گیا، گل گیا، اکثر یہ. تو خیر ایک آدمی رشوت کا عادی تھا، اس نے سوچا کہ بھائی معاملہ لاک ڈاؤن چل رہا، لمبا ہاتھ مارنا چاہیے. اس نے اپنے دفتر سے 20,000 روپے رشوت لی اور موٹر سائیکل پر گھر کی طرف چل دیا. راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی، اس پر اس کا گہرا دوست بیٹھا تھا. اس نے آتے ہی کان میں کہا کہ پیچھے پولیس آ رہی ہے، DIG صاحب آ رہے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا تم نے رشوت لی ہے اور نوٹوں پر دستخط بھی ہیں. تمہیں کسی نے پھنسانے کے لیے رشوت دی ہے، پہلے ہی نوٹوں پر دستخط کر کے. اب یہ صاحب گھبرا گئے، بس یہ سنتے ہی مارے ڈر کے اس کا دل دھڑکنے لگا. اس کے دوست نے کہا ابھی جیپ 2 میل کے فاصلے پر ہے، ابھی حلال پوری ہے اور تیزی سے آ رہی ہے، تمہارا پتہ بھی انہوں نے نوٹ کر لیا. اب اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ملا. وہ کسی شرابی برابی نے بیچ بوجھ دیا ہوگا. ہمارے حضرت فرما، میں تو نہیں کہہ رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے. جب اس نے ڈھکن کھلا ہوا دیکھا تو کہا اللہ جزائے خیر دے چوری کرنے والے کو، جس نے اس کا ڈھکن چرایا، اور اس چور کو ہدایت دے دے آئندہ وہ چوری نہ کرے. پھر اس نے جلدی سے گٹر میں 20,000 کے نوٹ سارے کے سارے ایک دم ڈال دیے. اس کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ آج تو یہ گٹر بڑا کام آیا. لہٰذا پولیس آئی یا پولیس نے کہا بھائی تم نے رشوت لی ہے، پیسے دکھاؤ. اب دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، وہ تو گٹر میں ڈال دیے تھے سارے پیسے. اب بہت خوش ہوا بھائی، مزہ آ گیا، آج تو گٹر نے کمال کر دیا بھائی. اب گٹر کی تعریف. پھر مولانا شاہ ابراہیم صاحب نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس وقت اس شخص کو 20,000 رشوت کے روپئے چھوڑنے پڑے، یہ چھوٹ گئے اور چھوڑ کر خوشی ہوئی یا ناگواری؟ بتاؤ خوشی ہوئی یا ناگواری ہوئی؟ خوشی ہوئی نا. اور چھوڑنے نہیں پڑے، چھوٹ گئے. وہ تو خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جان بچی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں ان نوٹوں کو سمیت پکڑا جاتا تو جیل کی ہوا کھانی پڑتی، بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا. تو اللہ والوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ کا خوف، جنت اور دوزخ اور قیامت کے میدان کا ساری چیزیں گویا نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر آدمی